السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سنیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب، بیان سماعت فرمائیں۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، ایک عرصہ کے بعد آپ کے اس قصبہ میں، شہر میں حاضری کا اتفاق اور بیان کا اتفاق ہو رہا ہے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر مسلمان کو اللہ پاک ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے محفوظ فرمائے. اور خداوند عالم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سچا مسلمان اور پکا دیندار بنائے. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتریوں سے نوازے اور ہماری بدعمالی اور ہماری روح سیاہی کو نہ دیکھے اور اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے. اس ٹیپ ریکارڈ والے کو اٹھا دو یہاں سے. پھر کہتے مولوی بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، خود شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ بڑی تک ہے جس نے یہ ڈھولکی خرید رکھی ہے، اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، سب سے اگلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں یہ، اور پھر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ حضرات کو بھی اللہ پاک لے آئے. بس دعا فرمانا کہ خداوند ذوالجلال ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبولیت عطا فرمائے. یہ خداوند عالم کا ہی بندے پہ کرم ہوتا ہے کہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اس وقت کافی تعداد میں مخلوق اور مسلمان لوگ سینماؤں میں ہیں، ٹی ویوں پہ پڑے ہیں، زندگی کے قیمتی لمحات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور احساس تک بھی کبھی نہیں ہوا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور میں اس وقت نہ کسی کو گالیاں دینے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، اس لیے
یہ کہ ملتان سے چل کر کروڑ پکے میں آ کے گالیاں دینا کوئی زیادہ ثواب ہے؟ اور تم میں سے کون سا آدمی ہے جس کو گالیاں دینی نہیں آتی؟ باہر سے آدمی بلوا کر کے گالیاں دلوانا کوئی ضروری ہے؟ اور میں گالی دوں کیسے؟ میرے بزرگوں نے مجھے گالیاں دینا سکھایا ہی نہیں۔ ہم جن اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھے انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی کستوری بخشی، اور نہ میں کسی کو کافر بنانے بھی نہیں آیا، اس لیے کہ کافر بنانا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل۔ کبھی کسی کو مسلمان بھی بنا کے دیکھا، نکالنا، برباد کرنا، خارج کرنا آسان ہے، کسی کو صراط مستقیم پر لگا دینا یہ بہت محنت کا کام ہے۔ حضرت شیخ الہند ہیں سب کا جو رحمت اللہ علیہ، انگریز نے زور لگایا کہ اتا ترک کو آپ کافر لکھ دیں، اس اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ جبر و اکراہ بھی ہوا، پریشان بھی کیا گیا، مگر صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے نہ گالیاں دینا ہمارا شیوا ہے، نہ کسی کو کافر بنانا ہم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ دل سے دعا ہے کہ خداوند عالم ایسی دین کی ہوا چلائے کہ پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ آمین۔ تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، اور جو گالیاں دیتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ اس لیے کہتا ہوں ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کیا فائدہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا؟ زبان کو گندا کرو، ایمان کو کھوٹا کرو، اس سے کوئی مقصد؟ کسی کو برا کلمہ کہنا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، یہ بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اور پھر ہم تو اس ہستی کے نام لیوا ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کسی کی سیرت جوانی سے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 40 سال میں جا کے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 30 سال کی عمر میں جا کے شمار کی جائے گی۔ آمنہ کے در یتیم کا یہ حال ہے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے نہ چاند نہ سورج، نہ حجر نہ شجر، نہ درخت نہ پتے، نہ سبزی نہ ترکاری، نہ کانٹے نہ پھول، کچھ بھی نہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کالی کملی والے میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ علماء کرام نے عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے 4 جہان شمار کرائے، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ 4 جہان شمار کرائے ہیں علماء امت نے۔ سب سے پہلا عالم اور جہان وہ عالم ارواح کو شمار کرایا گیا۔
علماء کرام نے لکھا ہے کہ تخلیق روح کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں. جس دن ہمارے باپ کی روح پیدا ہوئی اسی دن ہماری روح پیدا ہوئی. جس دن دادا کی روح پیدا ہوئی اسی دن اسی وقت اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کی روحوں کو یکدم پیدا فرمایا. اور اس کو اس نظام میں کوئی وقت نہیں لگا, کوئی لمبی چوڑی کارروائی نہیں کرنی پڑی, بلکہ صرف اتنا ہوا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں بس فرماتے ہیں ہو جا, وہ ہو جایا کرتا ہے. سارے جان کی روحیں پیدا ہو گئی, تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم. اور دنیا میں جانے والوں, عالم ارواح میں رہنے والوں, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ پاک نے عالم ارواح میں امتحان شروع کر دیا. دنیا میں جا کر یہ لوگ بگڑ جائیں گے, طرح طرح کے دھندوں میں پھنس جائیں گے, لغویات میں مشغول ہو جائیں گے. ان سے یہی اقرار لے لیا جائے الستو بربکم. کلیم اللہ کی روح خاموش ہے, ابراہیم خلیل اللہ کی روح خاموش ہے, روح اللہ کی روح خاموش ہے, نجی اللہ کی روح خاموش ہے, رسولوں کی روحیں خاموش ہیں, پیغمبروں کی روحیں خاموش ہیں, انبیاء کرام کی روحیں جواب نہیں دیتی, ابدالوں کی روحیں خاموش ہیں, قطب اور غوثوں کی روحیں خاموش ہیں. علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا انت ربنا. نعرہ تکبیر, بے شک تو ہم سب کا پروردگار عالم ہے. علماء لکھتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا, اس کی تقلید کی خلیل اللہ کی روح نے, ذبیح اللہ کی روح نے, کلیم اللہ کی روح نے, روح اللہ کی روح نے, تمام روحوں نے اس کی تقلید کی. عالم ارواح میں شور مچ گیا بلا انت ربنا. عالم ارواح کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عالم دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے, آغاز ہو رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جنت میں قیام ہے, تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے ہیں, تنہائی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت پیدا فرما دی. الہی یہ کون ہے؟ یہ میں نے تمہارے لیے عورت پیدا کی ہے. قریب جا پہنچے, ہاتھ لگاؤں گا, لمس کروں گا, چھوؤں گا اسے, یہ میری ہے. آواز آتی ہے اے آدم ٹھہرو, غلطی نہ کرنا, ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں, پیدا میرے لیے کی گئی ہے, ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آواز آتی ہے اے آدم آپ ابو البشر ہیں, سارے جہان کے لوگوں کے ابا ہیں, یہ سارے جہان کے لوگوں کی اماں ہیں, پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگاؤ. الہی سونے کے محل دے دو, کستوری زعفران کا گارا جن محلوں میں لگا ہوا ہے وہ مکان دے دوں, سونا دے دوں, چاندی دے دوں, باغات دے دوں. آواز آتی ہے نہیں نہیں, پھر اور کیا دینا پڑے گا؟ آواز آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج میرے حبیب کی تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے سیرت ظاہر کرنی ہے, یہاں سے ان کے تذکرے شروع کرنے ہیں. اے آدم کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہاں کھڑے کھڑے آپ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھے, حق مہر ادا ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ تو تاج
نعرہ تکبیر ابھی شروع ہی ہوا ہے دنیا کا نظام کہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو گئے. درود شریف پڑھو حق مہر ادا ہو جائے گا. آج مسلمان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں. آج ہم صبح کو اٹھتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں, سوتے ہوئے کچھ اور بک بک کرتے ہوئے سو جاتے ہیں. ارے سونا جاگنا نہیں بلکہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں, درود شریف استغفار نصیب نہیں. بے ہوشی کی موت لوگ مر رہے ہیں. پھر انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں. حالات دنیا کے بڑھتے چلے گئے. یہ کون آئے؟ یہ یونس علیہ السلام ہے. شہر نینوار موصل کے لیے پیغمبر بن کے آئے. یہ کون ہے؟ یہ صالح علیہ السلام ہے. قوم سمود کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. یہ کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام ہے. مدین کے نبی بن کر آئے. یہ کون بزرگ ہے؟ یہ کون سے پیغمبر ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ذبیح اللہ ہے. یہ یوسف علیہ السلام ہے. یہ بنی اسرائیل کے نبی, کوئی علاقے کا نبی, کوئی صوبے کا نبی, کوئی ایک ملک کا نبی. آئی آمنہ کے در یتیم کی باری تو آواز دے دی, دنیا والوں, آسمان والوں کا نبی, زمین والوں کا نبی, تمام کے تمام کا ایک ہی نبی بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. عجم کے باشندوں, عرب کے باشندوں, او بادشاہوں, گورنروں, وزیروں, غریبوں, امیروں, فقیروں, کوئی بھی ہو, تم سب کی طرف مجھے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. سب کے پیغمبر آ گئے. کن حالات میں آئے؟ نہ گفتہ بے حالات لوگوں کے بن چکے تھے. ضمیر فروشی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا. بدماشی گھوٹی میں پڑ گئی تھی. جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے. کمزور کی زندگی دوبھر اور اجیرن ہو گئی تھی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا. کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھے ایک نور دکھائی دیا جس سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے. روشنی روشنی پھیل گئی. اور فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں اپنے یتیم کو دیکھوں. میں جا کے دیکھنے لگی. دیکھتی کیا ہوں کہ میرے یتیم کا پیشانی اور ماتھا زمین پہ رکھا ہوا ہے, سجدہ فرما رہے. دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی سجدہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ میں تو لوگوں ایک اللہ کے دروازے پہ تمہیں سجدہ کرنے سکھانے آیا. فرماتی ہے میں نے پیار کر کے گود میں لے لیا. ادھر میں نے پیشانی پہ بوسا دیا, ادھر شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے. میں اس ایک کو ماننے آیا ہوں. ابھی تو ابتدا ہے. ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں جی ابھی تو بچپن ہے میرا, جوانی آئے گی, بڑھیپا آئے گا, پھر مرتے وقت ایسی نیکی کروں گا جس سے ابدال بن کے مروں گا. ساری عمر برباد کرنے کے بعد یہ تمنا رہتی ہے. اور حالت یہ مجذوب کہتا ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. رات دن زندگی کو کاٹ رہے ہیں, قبر کے قریب کر رہے ہیں, اور ہم دن بدن دنیا کی غفلتوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں. سوچا تک نہیں کبھی.
بڑھےپا آ جاتا ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کبھی موت کا فکر دامنگیر نہیں ہوا. کیوں ہو؟ کیا ضرورت پڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس یتیم پیدا ہوئی. حلیمہ کہتی ہے میرے پاس میرا ذاتی بچہ تھا، لوگوں نے مجھے اپنا بچہ اس خوف سے نہیں دیا کہ یہ اپنے بچے کو تو پالے گی اور ہمارے بچے کو بے پرواہی کر کے خراب کرے گی. چلتی چلاتی حضور کے دروازے پہ آ گئی، کہنے لگی آمنہ مجھے کم سے کم اپنے یتیم کی زیارت تو کرا. کہتی ہے جب آمنہ خاتون نے چٹی چادر حضور کے چاند جیسے چہرے سے اٹھائی، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی اور کہنے لگی میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ کوئی دیکھا نہیں. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں او حلیمہ او آمنہ تم کہاں سے دیکھ لیتے ہیں؟ تمہارے سامنے تو صرف قریش کے بچے ہیں، بنو سعد کے بچے ہیں. میں مشرق کا چکر لگاتا ہوں، میں مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب کا چکر لگاتا ہوں. رب کبریا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا نہیں. رہنے دو نعرے، آٹا بڑا مہنگا ہے. نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تم کیسے دیکھ لیتے؟ دنیا کے لوگ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک میں نے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ہی نہیں. الہی اب تو آیا کریں گے، اب تو ایسے آنے شروع ہو گئے. چلو پہلے نہیں آئے تھے تو کیا بات ہے. آواز آتی ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. اب ایسے کیسے آئیں گے؟ میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا جس سانچے میں اس صورت کو ڈالا ہے. نعرہ تکبیر. اب ایسا کوئی نہیں آئے گا. حضرت آمنہ حضور کو حلیمہ کی گود میں دے رہی ہے. وہ بات نہ کہی جو ایک ماں کو کہنی چاہیے تھی، اپنے بچے کا خیال کرو گی، میرا یتیم لاوارث ہے، کہیں اس کی خیال کے اندر غفلت نہ کرنا، بے پرواہی نہ کرنا. حضرت آمنہ نے وہی بات کہی جو آخر الزمان پیغمبر کی اماں کو کہنی چاہیے تھی. کہتی ہے او حلیمہ میں تیرے جذبات کو تاڑ گئی ہوں، میں تیری نظروں کو سمجھ گئی ہوں، کہیں میرے بچے کی محبت کے جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ مارنا. اظہار شروع ہو گیا، ہمدردی کا پیغام حضور کے آتے ہی شروع ہو گیا. پوچھو یہ سعودی عرب والے بھوکے مرا کرتے تھے، حاجیوں سے ستو چھین کر مانگ کر کھایا کرتے تھے. ادھر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قانونوں کا اجرا کیا، حدود اللہ کو قائم کیا. ادھر اللہ میاں نے زمین کو حکم دیا جب میرے نبی کو دستور کو مان بیٹھے اب سونا باہر اگل دے. پٹرول نکل رہا ہے، سنگ مرمر نکل رہا ہے، سونے کی کانیں نکل رہی ہیں. تم دیکھنا تو صحیح جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام کو استحکام کی صورت حاصل ہو جائے گی اور ہم جب سب دل سے ماننے لگیں گے، خدا کی قسم پھر اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرنا. نعرہ تکبیر. ابھی تو آیا ہی آیا ہے نا. مسلمانوں نے بڑا غضب کیا، بڑا ظلم کیا. کوٹھی
کوٹھی زندہ کے لیے، بنگلہ زندوں کے لیے، کار موٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری پھل فروٹ سارے کے سارے زندوں کے لیے، عورت مرد زندہ مرد کے لیے، مرد زندہ عورت کے لیے، کپڑا لتا خرچ اخراجات یہ تمام کی تمام ذبائح اور نعمتیں زندوں کے لیے۔ مسلمانوں نے کتنی بڑی بے انصافی کی، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ ساری عمر کبھی بنگلے میں اللہ کے قرآن کو جگہ نہ دی، تمام عمر کبھی کوٹھی میں قرآن کو جگہ نہ ملی، کبھی کارخانے میں ذکر تک نہیں آیا اللہ کے قرآن کا۔ لیکن جب کارخانے دار مر گیا، ذمہ دار مر گیا، پھر سارے علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، طالب علموں کو بلواؤ، مولوی جی آج تو بہت قرآن پڑھنا، اینا پڑھنا کہ تسی میرے پیو نو بہش دے وچ ٹھوک کے جانا۔ ساری عمر نیڑے نہیں آیا کبھی، شرابیں رج رج کے پی، بدماشی کی، بغاوت کی، مرنے کے بعد قرآن یاد آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے آیا، زندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تھوڑا سا۔ مولوی صاحب نستر والوں نے بھی جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، حکیموں کو دکھا بیٹھے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا بیٹھے ہیں۔ ہوں تسی کچھ اللہ اللہ کر دو، اللہ کے نام کی برکت آخر ہوندی ہے، آخر گولی ٹکا انجیکشن آپریشن معجون پہلے، خدا کا قرآن پچھو۔ اور ہے ہم سونی سرکار دے سارے امتی۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نظریات دیکھو کتنے بگڑے، ہم کہاں گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور جب طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کو اللہ کا قرآن سنایا، توحید کا پیغام پہنچایا، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ طائف کے امیروں کے، غریبوں کے، شریر بچے جھولیاں پتھروں کی بھر کے سرکار مدینہ کے پیچھے لگ گئے۔ صحابی کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، چاروں طرف سے آنے والے پتھر میں اپنے سینے میں کھاؤں۔ اور لوگوں وہ کتنے متبرک قسم کے لوگ ہوں گے جو سرکار مدینہ کی طرف آنے والے پتھر اپنے سینے پہ کھا رہے تھے۔ صحابی کہتا اچانک میرے کانوں میں، حضور کی پنڈلی میں، حضور کے ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے پتھر لگنے کی آواز آنے لگی۔ اتنا صدمہ عظیم پہنچا، حضور کو اتنی تکلیف پہنچی۔ صحابی کہتا میری آنکھوں نے دیکھا حضور چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ ایسی اعلیٰ درجے کی صورت، ایسی سیرت والا، ایسی صورت پہ آج لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ صحابی کہتا حضور 4 مرتبہ بیٹھے، باہر تشریف لے آئے، حضور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے۔ میری آنکھوں نے دیکھا پنڈلیوں سے لہو بہ رہا ہے، قدم مبارک زخمی ہے، نالین مبارک لہو میں تربتر ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حضور اس وقت کیا فرمائیں گے۔ صحابی کہتا ہے حضور نے دامن پھیلایا اور آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمانے لگے او مالک کائنات، اور زمین و آسمان کے مالک، دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ کس قدر دکھوں سے گزرنا پڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پاک میں عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں طائف میں جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے عروہ بن مسعود تیری مرضی، مجھے طائف والوں کی مار آج تک یاد ہے۔
بیت اللہ میں دنیا سجدے کرتی ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہے، سجدہ فرما رہے ہیں، ایک کافر آیا اور اس نے آ کر کے زور سے اس قدر حضور کے سر مبارک میں پتھر مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ کب نہ دکھ پہنچے، نماز تک نہیں پڑھنے دیتے، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں مار پڑ رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ہڈیاں مار رہے ہیں، روڑے مار رہے ہیں، اور وہ بیچ میں کھڑے ہونے والے کچھ پڑھتے ہیں، زخمی ہے، لو لہان ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے اچانک ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس نے پیالہ زمین پہ رکھا اور لپٹ گئی، میرے ابا لوگ کیوں مارتے ہیں؟ لباس مبارک لہو میں تر بتر تھا، بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ اور صحابی کہتا ہے میں تو مسلمان بھی نہیں تھا، مگر میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور زمین پہ بیٹھے اور پانی منہ میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ جس دین کی عظمت کے لیے، جس کتاب کی عظمت کے لیے سرکار مدینہ کو 13 سال دکھ اٹھانے پڑے، اور صرف اپنے لیے نہیں، کبھی جانثاروں کے بارے میں یوں اطلاعات ملتی ہے، کبھی خبر ملتی ہے کہ آج زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، کبھی اطلاع ملتی ہے لبینہ کا کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے نادیہ بڑھیا کو لٹا کر پیشانی پہ گرم گرم لوہا کر کے داغ دے دیے گئے، کبھی اطلاع ملتی ہے خباب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے سعد بن دسنا کی بوٹیاں اڑا دی گئی، کبھی خبر ملتی ہے بلال حبشی کے پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی اطلاع ملتی ہے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ان صدموں سے رات دن دو چار ہے، رات کو چین نہیں، دن کا اطمینان نہیں، 13 برس اس کشمکش میں کٹے۔ اگر یہ اسلام ایسی چیز ہوتی، اگر دین ایسا ہوتا کہ جس کو چھوڑنا ممکن ہوتا، ان دکھوں میں پڑنے کی حضرات صحابہ کرام کو کیا غرض پڑی تھی؟ پتا چلا کہ ایسی شے تھی جس کو چھوڑنا ہی ممکن نہیں تھا۔ حضور کی خود آنکھوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سمیہ کے سامنے کھڑے ہیں مکے کے کافر لوگ، اور بار بار تقاضا کرتے ہیں اگر تو اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو کلمے کا انکار کر دے۔ سمیہ کہتی ہو تم مجھے جان کی بات میری چھوڑ دو، مکی کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، سمیہ کے ایمان میں فرق قطعاً نہیں آئے گا۔ ہم جیسا ہوتا تو یہیں سے مسئلے بنا لیتا، اوہ جی جان بچانی بھی تو فرض ہے، مسئلہ جان کا بناتے جیب نوٹوں سے بھرتے۔ ہم نے دین کی آڑ میں دنیا کمائی، ارے صحابہ نے دین کے لیے دنیا کو ٹھوکر سے ہٹا دیا تھا، پرواہ ہی نہیں کی۔ ہم جیسوں کے لیے فرمایا کلوا تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام
پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. صحابہ نے ایمان نہیں بچایا, نعوذ باللہ جان نہیں بچائی, ایمان بچایا. جانتے تھے کہ دنیا اور آخرت میں چلنے والا سیکہ ایمان ہے, اگر ایمان چلا گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا. ہم لوگ تو اللہ کی بے نیازی کا زبان سے اقرار کرتے ہیں. تم کروڑ پکے والے بھی اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے؟ آہستہ بول لو, کوئی سن نہ لے. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے, جب وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے, اور جب وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے, جب وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے. کون ہے روکنے والا؟ او بھائی ٹیپ ریکارڈ والے گھر لے جا اپنے, خدا کا واسطہ. یہ کون ہے مسلسل تو میں عرض کر رہا ہوں, بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. ڈرو اس مالک سے. شام کو سو لکھا پتی, صبح کو اٹھو تو ٹکڑوں کے محتاج. شام کو وزیر اعظم اور صبح کو اسیر اعظم. ریڈیو پہ خبروں میں نہیں سنتے بڑا ملزم. کون کہہ سکتا ہے؟ کسی بندے کی مجال نہیں. وہی کرتا ہے فعال لما یرید. بڑا بے نیاز ہے, جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے فقیر بنا دے. کون ہے اسے پوچھنے والا؟ جب تنگ دنگ ہوتا ہے آدمی پھر خدا کو یاد کرتا ہے. پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا. بنیے جو ہے نا سندھ کے ہندو لاکھ درود پڑھوا رہے ہیں. ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی لاکھ درود مہنگا کر دیا, ریٹ بڑھا دیا ہم نے بھی. اب لاکھ درود یاد آیا. اس وقت تو کبھی منہ سے ایسی بات نکلتی نہیں نا آدمی کے, جب مغرور کھوپڑی بدلتی ہے خدا جانے کیا بن جاتا ہے. اگر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میری زمین پہ آ کر کے نہ چل, تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا, پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا, پھر سائلہ حاصل کیوں کوشش کر رہا کر کہتے ہیں. یہاں بڑے بڑے آئے اور جب جانے لگے تو کسی کو اطلاع تک نہیں ملتی, خبر تک نہیں ملتی. بڑے بڑے کمکمے, بڑے بڑے دمدمے دنیا میں لوگ جب رہتے ہیں نا خدا جانے کیا کیا کریں. دیکھا نہیں تم نے ایوب خان, یحییٰ خان, موسیٰ خان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. کھیل نہیں لینے دی کسی نے. اسلام کا نام استعمال کیا سب نے. آیا اسلام, آیا اسلام, لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں. ہم لوگوں کی بھی مت ماری, بگاڑا لوگوں. مولویوں کے دماغ خراب ہوئے, پیروں نے اپنی روش چھوڑی, سب کچھ بدلا. جان بچاؤ, جان بچاؤ, پیٹ بچاؤ, اپنا ٹھکانہ بچاؤ, بچاؤ. صحابہ کرام میں یہ بات قتل نہیں. خویب بن زید انصاری نوجوان ہے رضی اللہ تعالی, میدان جہاد میں گرفتار کر لیا گیا. کافر لوگوں نے مجبور کیا, او صحابی تو بڑا قداور ہے, بڑا حسین ہے, بڑا جمیل ہے, ہم تجھے چھوڑ دیں گے, تو کلمے کا انکار کر دے. صحابی کہتا ہے مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا, روپے پیسے کے بدلے میں نہیں ملا, مجھے لہو کی ندیاں بہا کے کلمہ ملا, میں انکار کیسے کروں. کافر کہنے لگا دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو کاٹ دو. ایک انگلی کاٹی پھر پوچھا, دوسری انگلی کاٹی پھر پوچھا, تیسری انگلی کاٹی پھر پوچھا, چوتھی کو کاٹ دیا. 5 انگلیاں اڑ گئی, ہاتھ کی بائیں ہاتھ کا نمبر آ گیا, ایک ایک کر کے انگلی اڑا دیا. پیروں کی انگلیاں کاٹی سب سے پہلے,
दोनों पैरों की 10 उंगलियां उड़ा दी और सहाबी से पूछा बता तेरा क्या प्रोग्राम है। सहाबी कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मेरा ये प्रोग्राम है, जब से मैंने कुरान पढ़ा, जब से मैंने कुरान सुना, मैं तो मुतमन्नी हूँ इस बात का अल्लाह की राह में मेरी जान चली जाए। दोनों पैरों की उंगलियों को काट दिया और इसके बाद हुक्म दिया कि हाथ की एक एक उंगली को 3-3 जगह से काटो। हाथ की पैरों की 20 उंगलियों को उड़ा दिया गया। और लोगों ये सहाबी लोहे का नहीं, पत्थर का नहीं, प्लास्टिक का नहीं, मेरे तेरे जैसा आदमी था। पर ईमान का कितना कदरदान है, कत्ल पीछे हटने को तैयार नहीं। 20 उंगलियां कटने के बाद भी सहाबी से पूछा है क्या प्रोग्राम है। सहाबी कहता मेरा प्रोग्राम तुम पहले सुन चुके हो, मैं तो उन लोगों में से हूं वमिनन्नास मैं यशरी नफ्सहु बितिगो अमरगोतिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। मैंने तो अल्लाह से सौदा कर रखा है, जान उसकी है, उसकी रजा मेरी है। मैंने तो उससे सौदा कर लिया, जान नहीं बचाई। हमारे जमाने के लोग जान बड़े बचावे। एक वजीर को पकड़ने के लिए पुलिस 2 महीने फिरती रही। कभी वजीरों को पकड़ने जाती है पुलिस, कभी वजीर हम फकीरों को पकड़वाते हैं और कभी खुद छुपते फिरते। बेनियाज जो हुआ 2 महीने तक वो वजीर मिला नहीं। एक दिन पता चला कि आज बंगले में है। पुलिस वाले तहज्जुद के वक्त आए, छप्पा मारा। ये सारे तहज्जुद पढ़ते हैं पुलिस वाले, छुपा के पढ़ते हैं, रात को आपको दिखा के नहीं। सारे मकान की तलाशी ले ली, मिला ही नहीं। मैंने कहा हद होगी, गया कहां। वजीर सियाने तो होते ही हैं। उसने सोचा आज तो यूं काम चलेगा, जनानी चादर ओढ़ के दूध मिलोने बैठ गया। पुलिस वालों ने सोचा कोई पुरानी बुढ़ड़ है, दूध मिलो रही है, इसे क्या पूछना छेड़ना है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो ढूंढते फिर रहे थे ना, खांसी उठ खड़ी हुई। पुलिस वाले कहने लगे कि खांसी मर्दानी काम जनाना किस्सा क्या है ये। चादर उठा के देखा तो शेख रशीद दूध मिलो रहा है। बड़ा बेनियाज है, वजीरों को दूध मिलोते देखा। मर्जी है ना उसकी, दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों के। ये रामे नहीं, रामे जानते हो रामे को? पंजाब का वजीर आला था, पिछले दिनों में हासिलपुर मंडी में तकरीर की। कहने लगा मैं इन मौलवियों के पेट फोड़ के हलवा निकाल के छोड़ूंगा। पेट फोड़ के। दूसरे तीसरे दिन वहां मेरा मौका लग गया। मैंने कहा वजीर साहब पेट फोड़ने की क्या जरूरत है, हमें तकलीफ देकर खामखा हलवा निकालना है। अगर पेट में पड़ा हुआ ही निकालना है तो सुबह तशरीफ ले आना, निकला हुआ दे देंगे। दिमाग खराब हो जाता है कुदरती तौर पर, स्टेज ही ऐसी है, बिगड़ जाते हैं लोग। अल्लाह पाक से डरना चाहिए, बड़ा बेनियाज है। शेख सादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अपने जमाने का एक शेख था, अमीर तरीन आदमी। सर्दी का मौसम, ठंडी हवा चल रही है, बारिश बरस रही है।
میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، مشغول ہیں. رات کی ٹھنڈی ہوا، بارش بھی ہے، کافی رات بیت چکی ہے. کسی نے دروازے پہ دستک دی. اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. بابو جی ناراض ہو گئے. دن میں تو چین لینے دیتے نہیں، رات کو بھی نہیں چین لینے دیتے. چلا یہاں سے کون ہے؟ کہنے لگا بابو جی جو روٹیاں کتے کو پھینکتے ہو، جانوروں کو ڈالتے ہو، وہی مجھے دے دو. 3 دن کی بھوک نے مجھے تنگ کر دیا ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں، بارش میں، ٹھنڈی ہوا میں اس بھوک کی مجبوری کی بنا پہ آیا ہوں. بابو کو غصہ لگا، دروازہ کھولا. یہ جو تم غریب قسم کے لوگ ہو، تمہارے دروازوں سے فقیر آٹا لے جاتے ہیں، ٹکا پیسہ لے جاتے ہیں، چائے پی جاتے ہیں، اور یہ جتنے بڑے بڑے ہیں ان کے یہاں سے تو فقیروں کو بھی ٹکڑا نصیب نہیں. مال تو ان کا بھی کھاتے ہیں، مگر 2 قسم کے لوگ، ڈاکٹر اور ٹگری. ڈاکٹر کھاتا ہے. مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے، 100 روپے کا ٹکا روزانہ لگتا ہے، اللہ کرے 500 کا لگے. پتا ہے تم غریبوں کو کتنے ٹکے لگاتے ہو؟ وہ ایک فقیر ڈی سی کی کوٹھی کی طرف آ نکلا، سنتری کھڑا تھا. کہنے لگا تو کون ہے؟ وہ کہ جی فقیر ہوں، خیرات لینے آیا ہوں. اور تینوں پتا نہیں ڈی سی کی کوٹھی ہے؟ اگلا نے اندر کر دینا. جی توبہ میری، میں مڑ کے اس پاس سے کدے نہیں آنا. کون جائے؟ بابو جی کو جلال آیا، غصہ آ گیا، دروازہ کھولا، باہر آ کر کے اس فقیر کے منہ پہ تماچے مارے. تو تنگ کرنے کہاں سے آ گیا؟ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس مالک الملک کے دروازے پہ صدا کر دی. اور میرے مالک واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی ہے، سارا جہان تیرے در کا محتاج ہے، فقیر ہے. اور میرے معبود میں فقیر خود نہیں بنا، یہ امیر خود نہیں بنا. مانگی روٹی ملے تماچے، تیری مرضی. وہ تو سب کی سنتا ہے. لگا کاروبار میں گھاٹا پڑنے، آج یہ دکان گئی، کل وہ کارخانہ گیا، گھٹتے گھٹتے ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. کیا کمی ہے اس کے یہاں گھٹانے اور بڑھانے کے لیے؟ رشتہ دار، عزیز و اقربا، یہ اسی وقت تک ہے جب تک گاڑی چل رہی ہو. رک جائے پھر کوئی کسی کا اس دنیا میں نہیں بنا کرتا. اچھا بھلا کام چل رہا ہو، سب کہتے ہیں میرے چچا لگتے ہیں، یہ میرے ماموں جان ہے، یہ میرے تایا جی ہے. اور پلے نہیں ہو نا کہ یہ کون ہے، تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے کی پتا خبر کون پھرتا ہے. گاڑی جو رک گئی، بالآخر یہاں تک گھٹا، ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. بیوی کہنے لگی اب تو تیرے پاس روٹی کا بندوبست بھی نہیں، مجھے طلاق دے، میری جان چھوڑ. وہ بھی طلاق لے کر چلی گئی. اس نے جا کر کسی دوسری جگہ شادی کر لی. جس جگہ اس نے جا کے شادی کی ہے، یہی عورت اور رشتہ خامن. اتفاق ایسا بنا، وہی موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، رات کا وقت ہے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی. اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. وہ اس کا خامد کہنے لگا کہ ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، یہ جو اس سردی میں آیا ہے خدا جانے کب کا بھوکا ہے، یہ سارا کھانا جا کے دیا، ہم تو اور پکا لیں گے. یہ خام خواہ آوارہ پھرنے کا ٹائم نہیں. شدید سردی ہے، بارش برس رہی ہے، بھوک نے بے تاب کیا غریب کو.
عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی۔ خامد نے پوچھا کیا بات ہے تم ڈر گئی؟ کہنے لگی نہیں نہیں، گھبرا گئی۔ کہتی ہے نہیں نہیں، پھر کیا بات ہے روئی کیوں؟ عورت کہتی ہے اس مالک کی بے نیازی کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں اس فقیر کو میں نے پہچان لیا، اسے میں نے جان لیا۔ کیا بتاؤں، اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ امیر آدمی تھا اور وہ میرا پہلا خامن تھا۔ آج میرے دروازے پہ ٹکڑے مانگنے آیا۔ خامن کہنے لگا اگر تم تسلی سے سنو اور گھبراؤ نہ تو کوئی راز کی بات تمہیں میں بھی بتا دوں۔ عورت کہنے لگی کیا بتاؤ گے؟ خامن کہتا ہے رب کبریا کی قسم، میں وہی فقیر ہوں جس کو تیرے خامد نے تماچے مارے تھے، وہی ہوں میں۔ آج میری جگہ وہ ہے، اس کی جگہ میں ہوں۔ فعال لما یرید، بڑا بے نیاز ہے، کون اسے روکے کون اسے ٹوکے، سارا جان اس کے لیے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تمام بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب اس کے دروازے کے محتاج ہیں۔ تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیوانے کی، ایک پروانے کی، جس کے ہاتھوں پیروں کی 20 انگلیاں کٹ گئی، لہو بہ رہا ہے، مجال ہے، صحابی گھبرایا۔ بالآخر لکھا ہے کہ صحابی سے پوچھنے کے بعد میں پیروں کی طرف سے ٹوکا کرنا شروع کر دیا۔ گھٹنوں کے قریب پہنچے تو صحابی شہید ہو گیا، جان دے دی، ایمان نہ دیا، ضمیر نہ دیا، اپنے دل کے جو ارمان تھے ان کا سودا نہ کیا، سب کچھ دے دیا، جان کے ٹکڑے ہو گئے، قیمہ بن گیا، مگر ذرہ برابر صحابی گھبرایا نہیں۔ یہ سارے مسئلے ہمارے لیے ہیں، گھبرانے والے بھی، پریشان ہونے والے بھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جہاں نبوت کی نظر پڑی اسے اتنا مضبوط کر دیا کہ پوری دنیا مل کر اس کے طاقت کو سامنے لا کر اسے جھکا نہ سکی۔ یہ تو جوان صحابی ہے، بچوں کا حال دیکھو۔ ہجرت والی رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت ابو بکر سے فرمایا، بچی ہے چھوٹی سی، کہ ہمارے بارے میں کوئی پوچھنے آئے تو اسے خبر نہیں دینی۔ ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، بڑے بڑے بہادر چودھری مکے کے رئیس آ کر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت اسما سے کہنے لگے بتا تیرا بار تمہارا نبی کہاں ہے؟ اسما کہتی ہے تم پوچھ نہیں سکتے، بچی ہے ذرا سی، نہیں پوچھ سکتے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ساتھ والے کہنے لگے اور بچی تجھے بتانا پڑے گا ورنہ یہ مارے گا۔ اور صرف بات نہیں ہوئی، ابو جہل نے اسما بنت ابو بکر کے سر کے بال پکڑے، گما کے پتھر میں دے کے مارا، ادھر پیشانی نوک دار پتھر میں لگی۔